بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جو روایت ہے وہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے اور روایت نمبر 390 ہے، اور اس کو بیان کرنے والے حضرت عبایہ بن رفاع ایک تابعی ہیں، وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبایہ بن رفاع وہ فرماتے ہیں قال بلغ عمر ان سعدا لما بنى القصر، کہتے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے لیے ایک محل بنا لیا، قصر کہتے ہیں بڑے سے محل کو، بڑے سے گھر کو، تو کہتے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے لیے ایک گھر بنا لیا ہے، بڑا سا گھر بنا لیا ہے، قال انقطع سویت، تو وہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کو اس بات کا علم ہوا کہ انقطع سویت، کہ وہاں سویت اصل میں کہتے ہیں درد بری آواز کو، تکلیف دہ آواز کو، تو درد بری آواز، تکلیف دہ آواز یہ سائل کی ہوتی تھی، فریادی کی ہوتی تھی، جو اپنی فریاد لے کے کسی گورنر کے پاس آتا تھا۔ اصل میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا۔ تو جب عمر فاروق کو یہ پتہ چلا کہ بھی سعد بن ابی وقاص نے، عمر فاروق کو اس بات کا علم ہوا کہ جو سعد بن ابی وقاص نے ایک بڑا سا گھر بنایا ہے، وہاں سائل جو ہے، جو فریادی ہے، اس کو اپنی وہاں درخواست پیش کرنے میں پریشانی پیش آ رہی ہے، وہاں انقطاع سویت، یعنی جو سائل کی آوازیں ہیں وہ منقطع ہو چکی ہیں وہاں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہاں جو سائل تھا یا فریادی تھا، اس کو اپنی فریاد کرنے میں، اس کو اپنے مسائل کا حل لینے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، وہ وہاں نہیں پہنچ پا رہا کیونکہ سعد بن ابی وقاص نے ایک بڑا سا گھر بنا لیا ہے۔ فبعث علیہ محمد بن المسلمہ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول حضرت محمد بن مسلمہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ فلما قادم اخرج زندہ و اورا نارہ و ابتاع حطبا بدرہم، تو جب محمد بن مسلمہ یہ کوفہ پہنچے تو انہوں نے اخرج زندہ، تو انہوں نے ایک چکماک، زندہ کہتے چکماک کو، چکماک اصل میں وہ پتھر ہوتا تھا، دو پتھر ہوتے تھے، ان دونوں پتھروں کو آپس میں جب ٹکراتے تھے تو آگ نکلتی تھی، ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا تھا، یا اس پتھر کے اوپر جب لوہا مارتے تھے تب بھی اس کے اندر سے چنگاریاں نکلتی تھی، تو اس کو چکماک کہتے تھے، عربی میں زندہ اس کو کہتے تھے۔ تو محمد بن مسلمہ نے وہ جو آگ لگانے والا پتھر تھا وہ نکالا، فاورا نارہ، تو انہوں نے اس سے آگ لگائی، وابتاع حطبا بدرہم، اور درہم کے بدلے میں انہوں نے لکڑیاں خریدی، اور فقیل لسعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ انہوں نے کیوں کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد بن مسلمہ کو یہ حکم تھا کہ وہ جب کوفہ پہنچے تو سعد بن ابی وقاص نے جو وہ محل بنایا ہے، سعد بن ابی وقاص نے جو وہ بڑا سا گھر بنایا ہے، یہ سعد اس کو آگ لگا دینا۔ تو محمد بن مسلمہ نے اسی طرح کیا۔ فقیل لسعد، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ان رجلا فعل کذا و کذا، کسی نے جا کے حضرت سعد بن وقاص کو بتایا کہ ایک شخص آیا، وہ آپ کے گھر کو آگ لگا رہا ہے۔ فقال ذاک محمد بن مسلمہ، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہ محمد بن مسلمہ ہے۔ فخرج علیہ، تو حضرت جو تھے سعد بن وقاص وہ وہاں اپنے گھر کے پاس پہنچے، یعنی محمد بن مسلمہ کے پاس آئے۔ فحلف باللہ ما قالہ، تو حضرت سعد بن وقاص جب وہاں پہنچے تو محمد بن مسلمہ نے ان کو دیکھا، تو سعد بن وقاص نے قسم کھا کے فرمایا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، وہاں جب لوگوں نے سعد بن وقاص کو بتایا کہ آپ کے گھر کو کوئی بندہ آگ لگا رہا ہے، تو سعد بن وقاص وہاں سے ادھر آئے، کہ جب پہنچے تو دیکھا محمد بن مسلمہ گھر کو آگ لگا رہے ہیں یا اس قصر کو آگ لگا رہے ہیں، تو سعد بن ابی وقاص نے آگے سے محمد بن مسلمہ کو یہ وضاحت دی کہ میں نے کوئی بات نہیں کی، آپ میرے گھر کو آگ لگا رہے ہیں، میں نے کوئی اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ قال فقال نؤدی عنک الذی تقولہ ونفعل ما امرنا بہ، تو محمد بن مسلمہ نے سعد بن وقاص کو کہا کہ آپ اگر کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں عمر فاروق کو تو وہ ہم پہنچا دیں گے، باقی رہے گے ہم تو وہی کریں گے جو ہمیں حکم دیا گیا، یعنی جو ہمیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حکم دیا گیا۔ فاحرق الباب، تو پھر محمد بن مسلمہ نے کیا کیا کہ وہ جو قصر کا دروازہ تھا یا وہ اس محل کا جو دروازہ تھا یا اس بڑے گھر کا جو دروازہ تھا اس کو آگ لگا دی۔ ثم اقبل یعرض علی ان یزودہ، تو اس کے بعد پھر جو سعد بن ابی وقاص تھے وہ محمد بن مسلمہ کے پاس آئے اور ان سے عرض یہ کی کہ میں آپ کو، اب آپ نے واپس جانا ہے
ظاہری بات ہے کوفہ آپ آئیں، اب آپ نے یہاں سے واپس مدینے جانا ہے تو میں آپ کو زیادہ راہ دے دیتا ہوں، راستے کا خرچہ دے دیتا ہوں۔ فابا، تو حضرت محمد بن مسلمہ نے وہ خرچہ لینے سے، وہ زیادہ راہ لینے سے انکار کیا۔ فخرجہ، اور وہ فقادم علی عمرہ، تو محمد بن مسلمہ جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے اور پھر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ فحجر الیہ، تو جب محمد بن مسلمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اس وقت دن کا وقت تھا، یعنی دن کے وقت وہ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے۔ فصار ذہابہ ورجوعہ 19۔ عبایہ بن رفاع کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے حضرت محمد بن مسلمہ کے جو آنے جانے کا پیریڈ تھا، یعنی وہ کوفہ گئے، کوفہ سے پھر واپس وہ مدینے سے کوفہ گئے، کوفہ سے واپس وہ مدینہ آئیں، یہ سارے ان کو اس سارے معاملات میں 19 دن لگ گئے، 19 دن۔ فقال لولا حسن الظن بک لرأینا انک لم تؤدی عنا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مسلمہ کو کہا کہ اگر ہمیں آپ سے حسن ظن نہ ہوتا تو ہم آپ کے بارے میں یہی گمان کرتے کہ شاید آپ نے ہمارا پیغام نہیں پہنچایا۔ مطلب اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ عمر فاروق ان کو کہنا یہ چاہتے تھے کہ ہمارا آپ سے حسن ظن ہے کہ آپ نے ہماری جو بات ہے، جو میرا جو پیغام تھا وہ سعد بن ابی وقاص تک پہنچا دیا ہوگا۔ کالا بلا، تو اس پر محمد بن مسلمہ نے کہا کیوں نہیں یا امیر المومنین، میں نے آپ کا پیغام پہنچایا، یعنی جو آپ نے مجھے کہا تھا وہ میں نے کیا۔ ارسلہ یقرأ السلام، اور وہ آپ کو سلام بھی عرض کر رہے تھے، یعنی سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ آپ کو سلام بھی عرض کر رہے تھے۔ وَيَعْتَذِرُ، اور وہ جو انہوں نے بڑا سا مال بنا لیا تھا اور جو بڑا سا انہوں نے جو گھر بنایا تھا جس میں فریادی کو اپنی فریاد پیش کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، اس پر انہوں نے معذرت بھی کی ہے۔ وَيَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا قَالَهُ، اور انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا ہے کہ انہوں نے اس پر کوئی بات نہیں کی، کوئی رنجش نہیں رکھی، انہوں نے آپ سے کیا کی ہے، معذرت کر لی ہے۔ فَقَالَ فَهَلْ زَوَّدَكَ شَيْئًا، تو عمر فاروق نے محمد بن مسلمہ کو کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے آپ کو کوئی زیادہ راہ دیا، آپ کو کوئی راستے کا خرچہ دیا؟ قَالَ لَا، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ مطلب وہ دینا چاہتے تھے لیکن میں نے نہیں لیا، کیونکہ پیچھے روایت میں گزر چکا ہے کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ان کو خرچہ دے رہے تھے، ان کو زیادہ راہ دے رہے تھے، لیکن محمد بن مسلمہ نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ أَن تُزَوِّدَنِي أَنْتَ، تو آگے سے محمد بن مسلمہ نے عمر فاروق کو کہا کہ وہ تو مجھے دے رہے تھے لیکن میں نے نہیں لیا، لیکن آپ نے مجھے جب یہاں سے مدینے سے کوفہ روانہ کیا تو آپ نے مجھے زیادہ راہ کیوں نہ دیا، آپ نے مجھے خرچہ جانے کا کیوں نہ دیا، راستے کا جو خرچہ تھا وہ آپ نے مجھے کیوں نہ دیا۔ قَالَ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آمُرَ لَكَ فَيَكُونَ لَكَ الْبَارِدُ وَيَكُونَ الْحَارُ، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے محمد مسلمہ کو کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ میں آپ کے لیے کوئی ایسا حکم نامہ جاری کرتا جو آپ کے لیے ٹھنڈک ہوتا اور میرے لیے کیا ہوتا، ہارون، گرمی ہوتا۔ یعنی اس کو یہ اس طرح اگر آپ اس کو بامحاورہ اور آسان لفظوں میں سمجھیں تو عمر فاروق کو جب محمد مسلمہ نے کہا کہ انہوں نے تو مجھے زیادہ راہ دے رہے تھے، میں نے نہیں لیا، لیکن آپ کا ایک کام بنتا تھا کہ آپ مجھے کام کے لیے بھیج رہے ہیں، کوفہ کی طرف آپ نے بھیجا، لیکن آپ نے مجھے زیادہ راہ نہیں دیا، آپ نے مجھے زیادہ راہ کیوں نہیں دیا؟ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں زیادہ راہ جو نہیں دیا وہ اس لیے تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہ زیادہ راہ تمہیں دوں، تمہارے لیے تو وہ راحت ہو لیکن میرے لیے وہ جہنم کی آگ بن جائے، ہارون، میرے لیے وہ دوزخ کی آگ بن جائے، میرے لیے وہ گرمائش بن جائے۔ فحولی اہل المدینہ قد قاتلہم الجوع، میرے ارد گرد، عمر فاروق نے آگے سے فرمایا میرے ارد گرد مدینہ شہر کے اندر جو مدینہ کے لوگ ہیں ان کو بھوک پیاس نے قتل کر دیا، یعنی بھوک اور پیاس اور افلاس سے وہ کیا ہے، مر رہے ہیں۔ فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یشبع الرجل دون جارہ، میں کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے پیٹ کو اپنے پڑوسی کے بغیر مت بھرے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ بغیر پڑوسی کے اپنے پیٹ کو نہ بھرے۔ اور بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن نہیں ہے، جو خود تو پیٹ بھرے لیکن اس کا بھائی کیا ہو یا اس کا پڑوسی کیا ہو، اس کا پیٹ خالی ہو۔ حضرات ذوالفقار، یہ اصل میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کو میں نے روایت سنائی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے، اور تاریخ میں ہمارے جو حکمران تھے، تاریخ میں جو ہمارے گورنر تھے، تاریخ میں ہمارے جو اداروں کے لوگ تھے، بڑے انتہائی ایماندار اور دین اسلام اور قانون کی پاسداری کرنے والے تھے۔
تاریخ میں ہمارے پاس یہ نظام موجود تھا کہ جہاں گورنر بھی اور اگر حکمران بھی کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کی سرزنش ہوتی تھی، اس سے پوچھا جاتا تھا، اور پوچھنے والا بندہ جو ہوتا تھا اس کو کسی کا اثر و رسوخ، کسی کا عہدہ یا کسی کا منصب اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ آپ تصور کریں کہ پاکستان کا گورنر ہوتا ہے یا پاکستان کے ادارے کا بھیجا ہوا کوئی سپاہی ہوتا ہے یا افسر ہوتا، وہ جاتا تو گورنر صاحب کی جو اثر و رسوخ ہیں، جو گورنر صاحب کا جو ہٹو بچوں کے نعرے ہیں، گورنر ویسے ہی وہ تمام چیزوں سے بری ہوتا ہے۔ ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ افسران بالا جو ہوتے ہیں وہ آلریڈی قانون سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، اور سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، کس طرح قانون کو اپنی وہ معذرت کے ساتھ رکھیل سمجھتے ہیں۔ قانون تو غریبوں کے لیے ہوتا ہے، پاکستان کا قانون، جبکہ یہاں آپ دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قانون تھا، اصل میں عمر فاروق کا نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون تھا، اور عمر فاروق کے سامنے جو بندہ تھا جس نے یہ ایک کسر بنایا تھا، وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ سعد بن ابی وقاص کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے، وہ بدری صحابی بھی تھے اور دیگر جنگوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ماموں کہا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ تناول فرما رہے تھے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس دروازے سے اس شخص کو داخل کر جس سے تو بھی پیار کرتا ہے اور وہ تجھے پیار کرتا ہو۔ تو اس وقت نا حضرت سعد بن وقاص اندر داخل ہوئے تو نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ارمی یا سعد فدا کا بھی و امی، اے سعد آپ تیر ماریں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لوگ رسول اللہ کو کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، جبکہ رسول اللہ نے قانون بدلا، رسول اللہ نے اپنے ماں باپ کو سعد بن وقاص کے اوپر کیا کیا، میں نے کہا کہ میں نے تم پر اپنے ماں باپ قربان کیے۔ اور پھر سعد بن وقاص کا وہ مرتبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ کے ساتھ جب بھی کوئی دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو۔ تب تمام صحابہ کو پتہ تھا کہ سعد بن وقاص ایک مستجاب الدعوات ہے۔ اب آپ دیکھیں سعد بن وقاص ایک متقی پرہیزگار شخصیت کے حامل تھے، اس کے باوجود سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے کوفہ کے اندر ایک گھر بنایا، جو گھر بہت بڑا تھا۔ جو اس گھر کی خرابی تھی، وہ گھر کی خرابی یہ تھی، گھر تھا وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وہاں تک فریادی کو اپنی فریاد پیش کرنے کے لیے دشواری پیش آ رہی تھی۔ جب عمر فاروق کو پتہ چلا کہ گورنر نے کیا کیا ہے، اس تک لوگوں کی رسائی نہیں ہو رہی، اور اس کی رسائی نہ ہونے کی جو وجہ وہ اس کا بڑا گھر ہے، تو آپ نے سرکاری محکمے سے ایک بندے کو بھیجا جس کا نام محمد بن مسلمہ تھا۔ اس نے جا کے اس گھر کو کیا کی، آگ لگائی۔ گورنر نے کسی ادارے کو نہیں خریدا، گورنر نے کوئی کچہری نہیں خریدی، گورنر نے کوئی تھانہ نہیں خریدا، گورنر نے کوئی جج نہیں خریدے، گورنر نے کوئی وکیل نہیں خریدے، گورنر نے کوئی اپنا اختیار استعمال کر کے اس سرکاری محکمے کے بندے کو اس کا تبادلہ نہیں کروایا۔ سعد بن وقاص سے نیک شخص نے، وہ جو گورنر بھی تھے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کے بعد پھر معافی بھی مانگی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سعد بن وقاص جو ہیں، جو گورنر ہیں، وہ اس سرکاری بندے کو جو آیا تھا عمر فاروق کا پیغام لے کے، جو اپنے ادارے کا پیغام لے کے آیا تھا، اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ تو نے واپس جانا ہے، تو لیکن اس سرکاری محکمے کے بندے نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی پاکستان کی میں آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، یہ میں مدینہ کے نظام کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اس نظام کی بات بتا رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا تھا۔ رسول اللہ کے نظام میں ایسا ہو سکتا تھا، پاکستانی نظام میں ایسا نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے جب ان کو پیسے دیے، انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، اور وہاں سے جب وہ اتنا محمد بن مسلمہ، وہ جو سرکاری افسر تھا، جو سرکاری محکمے کا بھیجا ہوا افسر تھا، وہ خود اتنا ایماندار تھا کہ اس نے گورنر سے بھی واپسی کا کرایہ نہ لیا، واپسی کا پیسہ نہ لیا، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس کا نام گورنر سے پیسے لے لیتا یا گورنر سے وہ واپسی کا کرایہ لے لیتا، تو کرایہ لینا اس کے لیے کیا ہوتا، سرزنش کا باعث بنتا۔ لیکن ان کی ایمانداری تھی کہ انہوں نے محمد بن مسلمہ نے بھی گورنر سے پیسے نہ لیے۔ اس کے مد مقابل جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے عمر فاروق کو کہا کہ میں آپ کے سرکاری کام کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ نے مجھے ایک سرکاری کام کے لیے بھیجا ہے اور راستے میں مجھے آپ نے زیادہ راہ نہیں دیا۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ قومی خزانہ کیا ہے، خالی ہے، قومی خزانے میں پیسے نہیں ہے، اس میں یہ کوئی پاکستان کا قومی خزانہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومی خزانہ ہے، یہاں مدینے کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں،
ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، اور جب ان کے پاس نہیں ہے تو میں پیسے نکال کے، سرکاری مراعات نکال کے، سرکاری مفادات نکال کے تمہیں دیتا رہوں اور میں اپنے لیے جہنم کماؤں۔ میں جب قوم کیا ہو، بھوکی ہو چکی ہو، قوم کے اندر افلاس آ چکا ہو، قوم غربت کی آخری دہلیز تک پہنچ چکی ہو، لوگوں کو روٹی کھانے کو نہ ملے، اس وقت جو حکمران ہوتے ہیں، اس وقت جو ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت جو وابڈا والے ہوتے ہیں، اس وقت جو سوئی گیس والے ہوتے ہیں، اس وقت جو دیگر اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس وقت جو سرکاری مراعات لے رہے ہوتے ہیں، جو سرکاری مفادات لے رہے ہوتے ہیں، جو سرکاری فوائد لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان سرکاری فوائد سے عیاشیاں نہیں کرتے، وہ سرکاری فوائد نہیں لیتے، ان کو سرکاری فوائد نہیں دیے جاتے، کیونکہ قوم کیا ہے، وہ بھوکی مر رہی ہے۔ اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب قوم بھوکی ہو، پڑوسی بھوکا ہو، اپنا پیٹ بھرے، تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے پیٹ بھرنا جائز نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے جو اپنا پیٹ بھرے۔ تو عمر فاروق نے ایک جو وقت کے امیر المومنین ہیں، جو وقت کے وزیر ہیں، جو وقت کے صدر ہیں، جو وقت کے سب سے بڑے حاکم ہیں، انہوں نے کیا کیا، ایک سرکاری محکمے کے بندے کو سرکاری کام کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے اس کو پیسے نہ دیے، اور اس کی وجہ بیان کی کہ ساری قوم بھوک سے مر رہی ہے، میں تمہیں کہاں سے پیسے دے دوں، میں تمہیں پیسے دے دوں تو قوم کو تمہارے زیادہ راہ کے لیے میں تمہیں پیسے دے دوں، تم نے وہاں جانا ہے، اور کام بھی کون سا کرنا ہے، سرکاری کام کرنا ہے۔ ہر چند کے سرکاری کام کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن جب قوم کے حالات کیا ہوں، قوم بھوکی ہو، قوم افلاس کا شکار ہو، اس وقت تنخواہیں نہیں دی جاتی، اس وقت مفادات نہیں دیے جاتے، اس وقت مراعات، سرکاری مراعات نہیں دی جاتی، اس وقت قوم کیا کرتی ہے، وہ قوم کے جو رہنما ہوتے ہیں، قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کفایت شعاری سے کیا کرتے ہیں، کام لیتے ہیں، وہ عیاشیاں نہیں کرتے، وہ سرکاری مراعات لے کر ان پر عیاشیاں نہیں کرتے، سرکاری گاڑیوں میں نہیں گھومتے، سرکاری پٹرول استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے پیسے اپنے پاس سے وہ پیسے خرچ کر کے وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ام مسلمہ کو کوئی پیسے نہیں دیے، نہ ان کو پیسے دیے، نہ ان سے اس کا نام کیا ہے، انہوں نے عمر فاروق نے ان کو یہ بھی منع کیا، اور بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا کہ آپ نے گورنر سے پیسے نہیں لیے، مجھے آپ پر یہی امید تھی کہ آپ ان سے بھی پیسے نہیں لیں گے۔ تو یہ وہ نیک لوگوں کی ایک کہانی میں نے آپ کو سنائی، اب یہ کہانی رہ گئی ہے، جبکہ پاکستان اس سے بالکل مختلف ہے، پاکستان اس سے بالکل ہٹا ہوا ہے، یہ پاکستان کے ادارے اس سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں، پاکستان کا نظام اس سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ یہ عمر فاروق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا، جس نظام کے اندر عادل حکمران تھے، انصاف کرنے والے جج تھے، اور انصاف کرنے والے ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، اور جو گورنر تھا وہ بھی، اس کو بھی اپنی آخرت کا پتہ تھا کہ میری آخرت کا ایک دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور اس کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تو عیاشی کر رہا ہے، تیرے دہلیز پر فریادی آ رہے ہیں، تیری دہلیز پر سائل آ رہے ہیں، تیری دہلیز پر مظلوم آ رہے ہیں، جن پر ظلم ہوا ہے، جن پر زیادتیاں ہوئی ہیں، اور تیری دہلیز اتنی بڑی ہے، تیری دہلیز کا کھڑا ہوا شرطا، تیری دہلیز کا کھڑا ہوا پولیس والا، وہ اندر کسی کو آنے نہیں دے رہا، وہ کہتا گیٹ پہ پہلے اپنی شناخت کراؤ، اس کے بعد اندر آنا، ایس ایچ او وہ نہیں ہے، ایس ایچ او روٹ پہ گئے ہوئے ہیں، ایس ایس پی صاحب نہیں ہیں، وہ آج میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں، وہ فریادی، وہ مسکین، وہ غریب جس پر ظلم ہوا ہوتا ہے، جس پر زیادتی ہوتی ہے، وہ بیچارہ اداروں کے، وہ محکموں کے چکر لگا کر ہی مر جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ صرف پاکستان کے قانون میں ہو سکتا ہے، رسول اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون تھا، جہاں ایک وقت کے حاکم نے، امیر المومنین نے کے گورنر کے گھر کو آگ لگوا دی، وقت کے گورنر کے دفتر کو آگ لگا دی، کہ جب تمہارے دفتر میں، جب تمہارے گھر میں ایک سائل اپنی فریاد نہیں لا سکتا، اس کو لانے میں، وہاں سے اپنی آواز پہنچانے میں اس کو مشکلات پیش آ رہی، یہ نہیں تھا کہ وہ مشکلات، وہ فریادی فریاد کر نہیں پا رہا تھا، فریادی فریاد کرتا تھا، لیکن اس کو پیش کرنے میں کیا ہوتی تھی، بقول عمر فاروق اس کو مشکلات پیش آ رہی تھی، تو لہٰذا عمر فاروق نے کہا اس کو گراؤ، یہاں یہ تمہیں ہم نے جو تمہیں ہم نے یہ وہ دیے ہیں، منصب دیا ہے، یہ تمہاری عیاشی کے لیے نہیں ہم نے دیا، ہم نے تمہیں یہ تمہارا جو منصب دیا ہے، یہ ہم نے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب لے کے دیے ہیں، یا تمہیں جو ہم نے عزتیں دی ہیں، یہ اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تم لوگوں کی پریشانیاں دور کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو۔ جبکہ یہ پاکستان میں تو ایسا ہو سکتا تھا کہ پاکستان میں گورنر کیا کرتا، اپنا حق استعمال کرتا، سٹے لے لیتا ہے، عدالت میں جا کے سٹے لے لیتا ہے، اور پھر جو افسر ہے جو گیا پیغام لے کے جو
FIR لے کے پہنچا، پہلی بات FIR ہی نہیں کٹنی تھی، اور پھر بھی جو FIR لے کے پہنچ جائے تو وہاں وہ پہلی ضمانت لے لی جاتی ہے. تو یہاں تو پاکستان میں تو کسی بڑے کے خلاف FIR کاٹی نہیں جا سکتی، کسی گورنر کے خلاف، کسی وزیر کے خلاف. وہ اعزاز سرورز کس کے خلاف FIR کٹی ہیں؟ پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. یہ پاکستان کے نظام میں ایسا ہو سکتا ہے، رسول اللہ کے نظام میں ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کے نظام میں سب ایک جیسے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام میں غریب مظلوم فقیر کی عزت تھی، غریب مظلوم فقیر کے حق کو کیا تھا، وہ عروج حاصل تھا. جبکہ یہ ہمارا ایک نظام ہے جو پاکستان کا نظام ہے جہاں غریب کا پرسانی حال کوئی نہیں. ہاں، اور غریب ایک وقت آئے گا کہ جب انہی لوگوں کا گریبان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. وقت کے گورنر، وقت کے حکمران، اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ سارے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے. جب اللہ ان سے پوچھے گا، ہاں بھی میرا مظلوم، میرا فریادی فریاد لے کے تیری دہلیز پر آیا تھا، اور تجھے میں نے اقتدار دیا تھا، تجھے میں نے حاکمیت دی تھی، تجھے میں نے عہدہ دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ تو عیاشی نہ کرتا. وہاں فریادی بھوکے مار رہے تھے، غریب بھوکا مار رہا تھا، اور تم اس کا نام کیا کروڑوں روپے کی عیاشیاں کر رہے تھے، کروڑوں روپے کا تم کھانا کھا رہے تھے. تمہاری عیاشیاں نہیں ختم، اور تمہارے اندر لقمہ کیسے جا رہا تھا؟ جب ایک غریب بھوکا مر رہا تھا تو تم نے لقمہ اپنے حلق سے کیسے نیچے اتار دیا؟ ایک دن ایک عدالت لگنی ہے. آج ہر چند کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ، آج ہر چند کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ، آج ہر چند کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ، وہ اپنے عہدے، اپنی وردی کی وہ دھاگ میں لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فریادیوں کی فریاد سے وہ کان کشی کرتے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا جہاں ایک چیز کا حساب ہوگا، وہ اللہ کی عدالت ہے. جہاں اللہ کی عدالت میں سب سے زیادہ جو پوچھ ہوگی وہ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہوگی، محکموں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی ہوگی کہ یہ نظام جو خراب ہوا، بتا یہ کس وجہ سے نظام خراب ہوا. اس چمن میں جو خزاں آئی، بتا اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کا مالی کہاں ہے؟ اس نے پانی کیوں نہ دیا؟ مالی کی ذمہ داری تھی پھل کو پانی دیتا، مالی کی ذمہ داری تھی کہ کھیت کو پانی دیتا. مالی خود کیا ہو گیا؟ وہ عیاشیوں میں اس نے اپنا پھل توڑے، اس نے میوے توڑ کے اس نے اپنے گھر کو بھرا اور لوگوں کو کیا کیا؟ اجاڑ کے رکھ دیا. تو انشاءاللہ یہ ایک ایسی عدالت لگنے والی ہے، اور یہ یاد رکھیے گا جب یہ عدالت لگے گی وہاں ہر بندے نے کھڑا ہونا ہے. جب عمر فاروق جیسے بندہ بھی وہاں کھڑا ہوگا، محمد بن مسلمہ جیسا بندہ بھی وہاں کھڑا ہوگا، سعد بن وقاص جیسا بندہ بھی وہاں کھڑا ہوگا، یہ نفوس قدسیہ جب کھڑے ہوں گے تو پھر پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ تو کس باغ کی مولی ہیں، پاکستان کے جو اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کس باغ کی مولی ہیں. ایک دن یہ ایسا آنے والا ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ گریبان پکڑ کے پوچھے گا، بتا کہ تو نے میرے فریادی تیرے پاس آئے تھے، تو نے ان کے لیے کیا کیا. بارکیف یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کو سنائی. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود تھی. اب میں اس کو کہانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک کہانی رہ گئی ہے، اب ایک سپنا رہ گیا. باقی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، نظام بدلے. مقصود صرف کیا تھا، آپ کو ایک واقعہ ایک بتانا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام تھا جس نظام میں گورنر کا بھی گریبان پکڑا جاتا تھا، جس اس وقت جو حکمران بھی تھا وہ بھی کتنا ایماندار تھا. جو مدینے میں بیٹھا ہوا حکمران تھا وہ بھی کتنا ایماندار تھا کہ اس نے یہ نہ دیکھا کہ بھئی یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، اس کو میں نے وزیر بنایا، یہ میری پارٹی کا بندہ ہے اور یہ جیت کر آیا ہے، میں نے اس کو سیٹ دی ہے، میری پارٹی کا بندہ ہے. اگر اس کو میں عہدے سے ہٹاؤں گا یا اس کے گھر کو آگ لگاؤں گا تو میری شخصیت پر کیا ہوگا، فرق پڑے گا. عمر فاروق نے یہ بھی نہ دیکھا. عمر فاروق نے جا کے کہا، آرڈر دیا کہ جاؤ اس کے گھر کو کیا کرو، آگ لگا دو. بس یہ درد بھری کہانی تھی اور تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.